میں ذرا تھوڑی سخت بات کروں. پاکستان میں سزا کے جو اصل مستحق لوگ ہیں انہیں کبھی سزا نہیں ملتی. اور سزا کے اصل مستحق لوگ وہ بھی ہیں جو سزائیں سناتے ہیں. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک روایتی طریقہ رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کے اپنے الو سیدھے رکھتے ہیں. کہتے تھے کہ مجھے اکثر جب تمہارے کالموں کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں میرے ہی پی ٹی آئی کے لوگ کہ توفیق بٹ نے یہ لکھا ہے خلاف لکھا ہے آپ کے, تو میں ان سے کہتا ہوں یار 24 سال اس نے حق میں بھی تو لکھا ہے نا, تو اب اگر وہ خلاف لکھ رہا ہے تو کوئی نہیں, اس کو لکھنے دیں, چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. بھائی یہ آپ اپنی کتابیں جو ہیں یہ واپس لے لیں. میں تو شاعری واری پڑھتا نہیں ہوں, اور یہ تو آپ ان کو دیں جو شاعری پڑھتے ہیں. میں تو پڑھتا نہیں ہوں, یہ ضائع ہو جائیں گی, یہ کتابیں یہاں پہ ضائع ہو جائیں گی, تو یہ کتابیں آپ واپس لے جائیں. خان صاحب کہتے ہیں کوئی تکلف نہیں کرنا, جو ہے لے آؤ, سب نے کھانا, ان سب نے کھانا کھایا ہوا ہے, بس میں نے کھانا ہے. تو وہ چاہیے سرور صاحب بولے, انہوں نے کہا نہیں بٹ صاحب میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا, میں نے بھی کھانا ہے. پھر 2-4 اور بھی بولے, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کھانا کھانا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آزادی صحافت ملی نہیں تھی, آزادی صحافت چھینی تھی. میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا ڈر رہا ہوں کہ ہم میں شاید اب اتنی غیرت نہیں رہی ہے کہ ہم اس طرح کی اس لیول کی جدوجہد ہم کر سکیں. جو اس ملک کے اصل مالکان یا اس ملک کے اصل حکمران ہے نا, یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کے کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے دانت اور ہیں. یہ گیمیں کرتے ہیں اور ان کا ایک پلان نہیں ہوتا. انہی لوگوں کو یہ پھر 5ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ یا 4تھی دفعہ اقتدار میں لے کے آئیں گے تو عوام کی نفرت جو اب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے پھر اس کا کوئی نہ کوئی خراب نتیجہ نکلے گا, اور وہ نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اوورسیز کی جتنی محبت عمران خان کو ملی, پاکستان کے کسی حکمران کو اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی محبت نہیں ملی. کہ پھر انہی لوگوں کو لایا گیا جن کو عمران خان کے ذریعے بار بار چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے نکالا گیا تھا, اور پھر عمران خان کے منہ میں زبان ڈالی گئی. عمران خان بھی پھر کہتا رہا کہ یہ چور ہیں, یہ چور ہیں. جو اس ملک میں جو قوتیں ہیں, اصلی قوتیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس سے لوگوں کی ہمارے ساتھ نفرت جو ہے اس میں کمی ہو سکے, اور ان کے ساتھ نفرت ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو آپ نے لالہ عطا اللہ عیسیٰ خلوی کا پوچھا, تب پہلی بار مجھ پہ یہ آشکار ہوا کہ یہ شخص ایک بڑا گلوکار ہی نہیں ہے, یہ شخص ایک بہت بڑا انسان بھی ہے. احسن خان میں بھی اتنی عاجزی ہے, مطلب کوئی اس کے ساتھ تصویر بنانا چاہے وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ لے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں میں فوت ہو گیا تھا, اللہ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں اور اب میں جنت میں ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک تیری زمینی جنت اتنی خوبصورت ہے, تو وہ تیری آسمانی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. پاکستانیوں, اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں بہت مسائل ہے. انہوں نے پاکستان کی محبت میں پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ کی, کاروبار میں بھی کی, زمینیں خریدیں, یہاں پہ پلاٹ خریدے, اور آپ یقین کریں کہ یہاں پہ بدبخت لوگوں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے, ان کی پراپرٹی پہ قبضے کیے. جتنا اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہر معاشی مشکل میں, اتنا پاکستان کی حکومتوں نے جو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا جو جوابی محبت انہیں کرنا چاہیے تھی وہ محبت نہیں ملی. ایک تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. ایک لوگوں کی خاموشی, لوگوں میں قوت برداشت اور کسی حوالے سے ہے نہیں ہے, مہنگائی برداشت کرنے کی لوگوں میں بڑی قوت ہے ہمارے لوگوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول آپ 500 روپے لیٹر کر دیں پھر بھی کوئی نہیں بولے گا. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بہت ہی غریب لوگ ہیں, یہاں بہت دولت مند, بہت امیر لوگ. جو مڈل کلاس ہے نا پاکستان کی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کھوتے کھانی قوم ہے, کھوتے بھی کھا جاتے ہیں ہم بکرے کے نام پہ. یہ حلال گوشت ہے. تو اس کے بعد اس سرکاری افسر نے اس کو کہا کہ اچھا 5 کلو گوشت دے دو. جب سرکاری افسر نے اس کو پیسے دیے تو پھر دکاندار نے پوچھا سر یہ بھی حلال ہی ہے نا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج ہماری بڑی مزے کی پوڈ کاسٹ ہے
کہتے ہیں کہ آپ بہت سی کتابیں پڑھ لیں یا آپ کسی اہل علم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, وہ آپ کو بہت سی کتابوں کا نچوڑ دے دیتے ہیں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, سینئر کالم نگار ہیں. آپ لوگ ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ان کے پاس جو واقعات ہیں پوری دنیا گھومتے ہیں, بلکہ ہم انہیں مذاق میں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں. یہ زیادہ تر باہر دوروں پہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ بھی تشریف لاتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی ہے, بڑی پرانی دوستی ہے, ان کے گھر میں آنا جانا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. موجودہ صورتحال پہ بھی بات کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے خاص طور پہ ان کی جو مشکلات پریشانی اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب توفیق بٹ صاحب. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے عزت دی. بٹ صاحب سب سے پہلے اپنے بارے میں جی, آپ نے اتنا زور دے کے سینئر کا بار بار کا, مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ایج جو ہے نا وہ کوئی میں 80s میں ہوں 90s میں ہوں, میں اتنا سینئر ہو گیا. سر لیکن صحافت میں تو ماشاءاللہ سمجھتا ہوں انسان جتنا بھی سینئر ہو جائے لیکن اس کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تو قبر تک جاری رہتا ہے, شاید اس کے بعد بھی جاری رہتا ہوگا. تو بہرحال آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے سینئر کہا. ہمارے بہت سے سینئر جو ہمارے دوست ہیں, میں جب ان کی کارکردگی دیکھتا ہوں مختلف شعبوں میں اور ہماری صحافت میں بھی, تو میں سوچتا ہوں کہ سینئر ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اہل ہونا معنی رکھتا ہے. کئی سینئر ہیں وہ اہل نہیں ہیں, کئی ہمارے بہت سے جونیئر دوست ہیں وہ ایسی اہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, ایسی عقل و دانش کی باتیں کرتے ہیں, دھیمے لب و لہجے میں بڑا متاثر کرتے ہیں وہ. پر سب ہم اس طرف آئیں گے, آپ سے بہت سے واقعات آف دی ریکارڈ تو ہم سنتے رہتے ہیں. اور دوسرے آپ نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کا دوست ہوں, تو یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں عمران خان کا دوست ہوں. اب تو آج کل تو جب آپ خان صاحب کہتے ہیں تو آج کل چونکہ بہت زیادہ ہماری خبروں میں گرم ہے راحت فتح علی خان, تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے راحت فتح علی خان کا نہیں, آپ بالکل عمران خان صاحب کے وہ خان ہے, وہ راحت فتح علی خان ہے اور یہ خان ہے. جی پر سب یہ ساری باتوں کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے, جو ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے, آپ کا بچپن, تعلیم, کس طرح آپ نے بائی چوائس آئے اس طرف صحافت کی طرف, کیسا یہ آپ کا سفر تھا؟ بہت ہی جو آپ کہہ لیں کہ ایک مڈل کلاس بلکہ لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. والد صاحب جو ہیں ان کا بزنس تھا کپڑے کا, انہوں نے سائیکل پہ کپڑا بیچنا شروع کیا تھا. پیچھے وہ 3-4 تھان رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر اندرون لوہاری گیٹ میں ایک جس طرح آپ تھڑا کہہ لیں یا کھوکھا کہہ لیں, تو اس پہ آئے وہ. پھر اس کھوکھے سے ایک دکان پہ آئے, دکان سے پھر 2 دکانیں, پھر 3 دکانیں. ان کو بڑا شوق تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھیں, لیکن میرے جو بھائی ہیں وہ ان کا کاروبار کی طرف والد صاحب کے ساتھ رجحان تھا, وہ اس طرف چلے گئے. اور میرا بہت دل تھا کہ میں پڑھوں, اور والد صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ایک بھائی اگر میرے ساتھ چلا گیا ہے تو آپ پڑھیں. اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا داخلہ ہو. تو وہ جو دکان پہ آتی تھیں خواتین کپڑا وغیرہ خریدنے کے لیے, تو کبھی وہ یونیفارم کے لیے کپڑا خریدتی تو والد صاحب کو وہ بتاتی کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے یونیفارم کے لیے, تو وہ جب انہیں پتہ چلتا کہ وہاں سے اقبال پڑھے, وہاں سے ڈاکٹر قدیر احمد خان کی, تو وہ اکثر کہتے اور سوچتے اور دعا کرتے کہ میرا بیٹا بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے گا. اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا اپنے والد صاحب کی, اپنے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں, بلکہ بہت کام کیا. ایک راوین کی حیثیت سے, راوی کا جوائنٹ ایڈیٹر بھی رہا, پنجابی مجلس اور مجلس اقبال, کوئز سوسائٹی, کالج گزٹ, اور بہت سی نمائندگی کی گورنمنٹ کالج سے مشاعروں میں, تقریری مقابلوں میں. تو بڑا ایک گورنمنٹ کالج نے مجھے ایک عزت بخشی. اس سے پہلے سینٹر ماڈل اسکول جو ایک بڑا تاریخی
حیثیت رکھتا ہے لوئر مال میں. تو وہاں سے میٹرک کیا, گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی, پھر پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا. تو بڑا شوق تھا اس میں. بنیادی طور پہ مجھے مطالعے کا بڑا شوق تھا, گو کہ اب ذرا میں اس میں بڑی ایک کمی محسوس کرتا ہوں کہ اب اتنا ٹائم نہیں, یا ہماری تھوڑی سی زندگی جو ہے وہ کمرشل سی ہو گئی ہے اور مصروفیات ہماری اور طرح کی ہو گئی ہیں, تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا. میں مس کرتا ہوں وہ وقت کہ جب گھر سے جو پیسے ملتے تھے کپڑے خریدنے کے لیے یا جوتے وغیرہ خریدنے کے لیے یا اور اس طرح کی چیزیں, تو میں ان کے بھی جو رسالے ہوتے تھے, بچوں کا باغ, بچوں کی کھلونا, بچوں کا باغ اور کھلونا اور بچوں کی دنیا اور اس ٹائپ کے, تو میں وہ رسالے لیتا تھا اور وہ رسالے پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہر مہینے چونکہ وہ رسالے ہوتے تھے تو ان کو دے کے پھر نئے لے آنا, تو وہ ایک بڑا زبردست تھا. پھر گورنمنٹ کالج میں جب میں آیا تو خود لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا, شاعری بھی کی, وہ بھی لکھی, اور اپنے کالج میگزین میں پھر افسانے بھی لکھے, پنجابی کے بھی اور اردو کے بھی. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ میں اس میں یہ تو نہیں میں کبھی سوچا تھا کہ میں صحافی بنوں گا, لیکن یہ ضرور سوچا تھا کہ میں ایک ادیب, ایک رائٹر جو ہے وہ بنوں گا. تو پھر پہلے میں نے سوچا کہ میں اردو میں ماسٹر کروں گورنمنٹ کالج لاہور سے, لیکن مجھے ہماری ایک مرحومہ ادیبہ بہت بڑی ہماری رائٹر تھیں, بشرا رحمان, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جرنلزم میں ماسٹر کریں. تو میں اس طرف آ گیا. میں ملا ہمارے بہت ہی ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک پروفیسر ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب, ہمارے جرنلزم کے وہ ہیڈ بھی رہے پنجاب یونیورسٹی میں. ان سے ملا, ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا اور میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا اور پھر ماسٹر کیا. اس گریجویشن کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تحصیلداری کی طرف بھی آ گیا. وہ مگر میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی. پھر جب پولیس انسپیکٹر کا پہلا بیچ آیا اس میں بھی سلیکشن ہو گئی. وہ بھی میں نے سوچا کہ نہیں سلیکشن تو ہو گئی ہے مگر یہ نہیں. اور پھر جب جرنلزم میں ماسٹر کیا تو لیکچرر کے طور پہ ایف سی کالج میں میری سلیکشن ہو گئی. اور پھر اب تک یہ سفر جو ہے درس و تدریس کا جاری ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ ایک بڑا ہی پیغمبرانہ پیشہ ہے. گو کہ آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے لائق ہو گئے ہیں اور اتنے اچھے ہیں, بعض اسٹوڈنٹس بہت زیادہ, کہ وہ جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا جب لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں یا ایسا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ان کا استاد ہوں یا یہ میرے استاد ہیں, تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو کہتا ہوں کہ آج آپ ادھر آ جائیں, میں اسٹوڈنٹس میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ آج مجھے پڑھائیں. تو ایسا بھی یہ ہوتا ہے, یہ ذرا بچوں میں ذرا تھوڑا اس سے اعتماد بھی آتا ہے, بولنے کا ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. ماشاءاللہ. بر صاحب اب آتے ہیں تھوڑی سی موجودہ صورتحال پہ. عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. ایک تو ان کی سزا کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو سزا ہوئی ہے یہ پوری ہوگی یا وہی ہوگا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ذرا تھوڑی سخت بات کروں, پاکستان میں سزا کے جو اصل مستحق لوگ ہیں انہیں کبھی سزا نہیں ملتی, اور سزا کے اصل مستحق لوگ وہ بھی ہیں جو سزائیں سناتے ہیں, انہیں بھی پاکستان میں کبھی سزا نہیں ملتی. یہ جو سیاست دان ہیں بیچارے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو یا عمران خان ہو, یہ چونکہ صاف ٹارگٹ ہے. ہم ان پہ تنقید کرتے ہوئے بھی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, اور جو اصل باعث تنقید ہیں جن پہ تنقید ہونی چاہیے, ہمارے وہ کیا کہتے ہیں زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, ہم ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان خود ہیں. اگر سیاستدانوں میں
ویسا ایکا ہو جائے جیسا ایکا ہمارے ایک ادارے میں ہے یا کچھ اداروں میں ہے، تو کبھی سیاستدان کو اس طرح کی ہزیمت، اس طرح کی بے عزتی اور اس طرح کی بے توقیری جو ہے اس کا شکار نہ ہونا پڑے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے دائرے میں ایک دوسرے کے اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے دست گریباں رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو 14 اگست کو میری ان کے ساتھ 18 کو انہوں نے حلف لیا، میں کینیڈا میں تھا، میں وہاں سے آیا تو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور میں نے ابھی یہ سما نیوز پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ میں نے ان سے جو میں 12 پوائنٹس انہیں دیے تھے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے، تو اس میں یہ پوائنٹ پہ بڑا زور دیا تھا کہ آپ اگر ان کے پیچھے پڑے رہے، زرداری کی کرپشن کے یا نواز شریف کی کرپشن کے یا ان کے معاملات کے، تو جو آپ کی تبدیلی کا ایک خواب ہے اس پہ آپ فوکس نہیں کر سکیں گے، اور جو کام آپ کو کرنا چاہیے زراعت میں، اپنے سیاحت میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنے ہیلتھ سیکٹر میں، وہ کام آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک روایتی طریقہ رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کے اپنے الو سیدھے رکھتے ہیں، تو آپ اس معاملے سے ذرا الرٹ رہیے گا اور فوکس اپنے کام پہ رکھیے گا، نہ کہ آپ ان سے لڑائیاں کرتے رہیں۔ لیکن افسوس کہ خان صاحب نے اس وقت تو میرے سے اتفاق کیا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے جو 4.25 سال کا دور ہے وہ اس میں جو خواب انہوں نے لوگوں کو تبدیلی کے دکھائے تھے، اس دور میں اس کے 10 یا 20% بھی وہ خواب پورے نہیں ہو سکے، ان کی تعبیر نہیں مل سکی لوگوں کو، اور ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، ایون اپنے صحافتی مخالفین کو دبانے کی طرف جو ہے وہ رہا، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، لیکن آج عمران خان اور ان کی پارٹی جس مقبولیت میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت آگے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق عمران خان اور ان کی پارٹی جن اذیتوں کا شکار ہے، جن مصائب کا شکار ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، اگر عمران خان تھوڑا سا حوصلے سے کام لیتے، دانش مندی سے کام لیتے، اور تھوڑا سا اپنے جو سیاسی رویے ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کرتے، تو آج میرے خیال میں ان کی پارٹی اور خود ان کی بھی جو حالت ہے وہ یہ نہ ہوتی، اس سے ذرا مختلف ہوتی، مقبول بھی ہوتے اور وہ باہر بھی ہوتے، اور ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، جو کارکن ہیں، جو اس وقت ریاستی جبر کا شکار ہیں اور یقیناً ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بٹ صاحب آپ نے یہ جو بات کی ساری، اس سے میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی، لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو تنقید بھی آپ نے سب سے زیادہ کی، حالانکہ ان کا آپ کے گھر آنا جانا، بڑی یاری دوستی، تو بندہ یاری دوستی میں کہتا ہے چلو یار خیر ہے، کوئی ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن آپ نے ہاتھ ہولا نہیں رکھا۔ اچھا، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئی، اور میں نے انہیں کچھ اچھے مشورے، جو ایک دوستانہ مشورے ہوتے ہیں، میں نے انہیں وہ مشورے دیے، اور جب ان پہ عمل نہیں ہوا بلکہ اس کے بالکل برعکس چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، تو میں نے سوچا اس وقت، اور مجھے لگا کہ یہ بھی ایک روایتی سے حکمران ہیں، جس طرح اس سے پہلے حکمران تھے، تو یہ بھی اسی طرح کے جو ایک سیاسی حکمران ہمارے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور جھوٹے نعرے اور اس طرح کی چیزیں۔ جب میرا یہ احساس زیادہ پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو میں نے ان کی پالیسیوں کے، ان کے خلاف تو نہیں، ان کی جو پالیسیاں تھیں اس کے خلاف جب میں نے لکھنا شروع کیا، تو سہیل بڑائے صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، اور میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، ان کی عاجزی کی وجہ سے بھی اور جو ان کی کمپیٹنسی ہے اس وجہ سے بھی۔ تو سہیل بڑائے صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ کے ساتھ تو
عمران خان کی اتنی دوستی ہے اور اتنا آپ کے گھر بھی آتے ہیں اور وہ آپ کی بیٹی کی شادی پہ بھی آئے, تو کم از کم 1 سال تو دیکھیں, آپ فوراً ہی ان پہ تنقید شروع ہو گئے. بلکہ یہاں میں چاہوں گا ہم یہ بات بھی کر لیں کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ 1 یا 2 ایونٹس پہ گئے شادی پہ, ان میں ایک آپ کی بیٹی کی شادی تھی. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں اتنا گہرا تعلق بیٹی کی شادی پہ نہیں, بیٹی کی شادی پہ ہی نہیں, بلکہ یہ مجھے ان کی محبت یاد ہے کہ جب 2011 میں میری والدہ کی ماں کی ڈیتھ ہوئی, وہ تشریف لائے جنازے میں, اور 2016 میں جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو تب بھی وہ اظہار تعزیت کیا, اور میرے دکھ سکھ میں حالانکہ وہ بہت کم جاتے ہیں, وہ اپنے ان کا فطری طور پہ مزاج نہیں ہے ان کا ایسا کہ وہ لوگوں کے دکھوں اور سکھوں میں شریک ہوں, وہ ان کا ایسا مزاج نہیں ہے. فرسٹ کزن کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, بالکل اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے, تو مجھے سہیل بڑائی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یار 1 سال تو آپ کو بالکل ان کے بارے میں لکھنا چاہیے. سو میں نے 1 سال پھر سفر نامے لکھے, کبھی یورپ کا سفر نامہ, کبھی غیر سیاسی, میں نے 1 سال کالم لکھے. 1 سال کے بعد میں نے پھر سہیل بڑائی صاحب سے کہا, میں نے کہا جی 1 سال گزر گیا اور صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے, اور ہماری جو تبدیلی ہے اور جو نیا پاکستان بنانے کا ایک جو خواب دکھایا تھا وہ تو مجھے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہا اب آپ آزاد ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ جو مرضی کریں, اب آپ آزاد ہیں. تو اس کے بعد پھر لکھا, اور وہ اس بات کو محسوس بھی کرتے تھے, ادروائز تو وہ پرواہ نہیں کرتے تھے جو ان کے خلاف لکھا جا رہا تھا, وہ پرواہ. لیکن مجھے وہ کہتے تھے کہ جب تم میرے سے بات کر سکتے ہو, جب تم میرے سے بات, تو تم لکھتے کیوں, تم میرے سے بات کرو. میں ان سے یہ کہتا تھا کہ جب آپ سے بات کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر مجھے بھی تو لوگوں کو بتانا ہے نا کہ یار میری ایک آزادانہ ایک حیثیت ہے, ایک قلمکار کے طور پہ, جو ایک ہم نے آپ کے ساتھ ایک جدوجہد کی ہے. تو میں نے کہا وہ اس کا نہیں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ میری ٹیم میں آؤ, میری ٹیم کا حصہ بنے. جب وہ آئے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے میڈیا ایڈوائزر بن جائیں, اور پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں انہوں نے کہا. پنجاب میں بھی مجھے کچھ کہا گیا, لیکن میں نے معذرت کی ان سے. میں نے کہا نہیں, میں تو جو کام کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا میں پڑھا سکتا ہوں یا میں لکھ سکتا ہوں, تو اس کے علاوہ تو مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا. یا محبت کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا لوگوں کا ادب کر سکتے ہیں, عزت کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اس طرح نہیں. پھر وہ ایک گلا کرتے تھے کہ جب آپ مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی میں اچھے لوگوں کو آگے نہیں لاتا, تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ, میری ٹیم کا حصہ بنے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں بننا. تو پھر آپ یہ گلا نہیں کر سکتے کہ میں اچھے لوگ ہوں. تو میں نے کہا کہ اس پورے معاشرے میں صرف میں ہی اچھا نہیں ہوں, میرے شعبے میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں, آپ انہیں اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں. میری اہلیت نہیں ہے اتنی, میں چونکہ آپ کے ساتھ ایک یہ تاثر جڑا ہوا ہے کہ آپ ہر کام میرٹ پہ کریں گے, تو میرا یہ میرٹ نہیں بنتا آپ کے میڈیا ایڈوائزر ہونے کا, یا میرا یہ میرٹ نہیں بنتا کہ میں کویت میں پاکستان کا سفیر بن جاؤں یا کسی اور ملک میں پاکستان کا سفیر بن جاؤں. ان کی خواہش تھی کہ جس طرح عطاء اللہ قاسمی صاحب کو ناروے میں اور تھائی لینڈ میں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا سفیر, تو وہ یہ چاہ رہے تھے, عطاء اللہ قاسمی صاحب بھی پڑھاتے تھے ایم کالج میں, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی اس طرح. تو میں نے کہا یہ میرا میرٹ نہیں بنتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں سفارت کاری کیا ہوتی ہے, تو میں فقیر ہی ٹھیک ہوں, میں سفیر بن کے جو ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ پھر جاری رہا. لیکن ایک بات ضرور ہے, وہ مجھے کہتے تھے کچھ لوگوں کے نام لے کے, کچھ صحافیوں کے نام لے کے, وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بد نیت لوگ ہیں اور یہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہیں, اور یہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں یہ ان کے پے رول پہ ہیں, ان کے ایجنڈے پہ. لیکن وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ کے بارے میں مجھے یہ شک نہیں ہوا کہ تم بد نیت ہو, یا تم کسی کے پے رول پہ ہو, یا تم کسی ایجنڈے پہ ہو. تو کہتے تھے کہ مجھے اکثر جب تمہارے کالموں کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں
میرے ہی پی ٹی آئی کے لوگ کہ توفیق بٹ نے یہ لکھا ہے، خلاف لکھا ہے آپ کے، تو میں ان سے کہتا ہوں یار 24 سال اس نے حق میں بھی تو لکھا ہے نا، تو اب اگر وہ خلاف لکھ رہا ہے تو کوئی نہیں، اس کو لکھنے دیں، چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. اچھا تھوڑا دوستی کی طرف آتے ہیں. خان صاحب آپ کے گھر بھی آتے رہے، آپ کی بڑی ملاقاتیں ہیں، تو کوئی یادگار واقعات، کھانوں شانوں پہ بھی آپ بڑے اکٹھے رہے، تو کیا کچھ آپ اکٹھے کھاتے پیتے رہے ہیں اور کیا سلسلہ؟ کھانے تو خان صاحب، کھانے پینے کے تو خان صاحب بہت شوقین ہے نا، خاص طور پہ جو دیسی مرغا بلکہ، اور ایک خاص طرح کا، ایک تو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے برائلر، اور یہ جو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 نمبر دیسی ہے یا یہ 1 نمبر. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک ہمارے ریٹائرڈ آئی جی تھے، تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو انہوں نے شیخوپورہ میں اپنے گھر میں خان صاحب کی بہت بڑی دعوت کی، اور اس میں میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتے ہوئے 1000 سے اوپر لوگ تھے. اچھا. تو وہاں انہوں نے بڑے کھانے بنائے ہوئے تھے، اعلیٰ قسم کا مٹن بھی تھا، باقی چیزیں تھی. تو خان صاحب نے وہ دیسی مرغا بھی بنایا ہوا تھا، انہوں نے، خان صاحب نے وہ پلیٹ میں ڈالا، اور ایک میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو ایک انہوں نے وہ بوٹی لے کے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ وہیں چھوڑ دیا اور مٹن لے لیا. تو وہ جو میزبان تھے آئی جی ریٹائرڈ، وہ پلیٹ میں بڑی بوٹیاں سجا کے تو خان صاحب کے پاس لے کے آئے، تو کہے خان صاحب سے کہنے لگے خان صاحب یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ اسپیشل قسم کا دیسی مرغا بنایا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں یہ 2 نمبر دیسی ہے. خان صاحب میں مربت نہیں، بالکل مربت. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جو ہے نا مصری، وہ جو یہ وہ والا ہے، یہ 1 نمبر نہیں ہے. تو مجھے بڑا اس پہ ہوا کہ میں نے بعد میں خان صاحب سے، اچھا خان صاحب کا ایک بہت بڑا کہ جو بات ان کے ذہن میں آ جاتی تھی، دماغ میں آ جاتی تھی، اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے، یہ بات مناسب ہے، یہ بات کرنے سے کوئی ہرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ یہ بات بالکل بھی نہیں. ایک میں آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت ہی ہمارے معروف شاعر ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مجھے خان صاحب سے ملنا ہے، میرے بہنوئی آئے ہوئے ہیں، وہ ورلڈ بینک میں ہیں، تو وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تب خان صاحب جب اسٹیج سے گرے تھے تو وہ شوکت خانم میں جب ان کا علاج ہوا، اور اس کے بعد وہ تازہ زمان پارک میں شفٹ ہوئے تھے گھر میں. تو میں شاعر صاحب کو، میں نے خان صاحب سے کہا، انہوں نے کہا لے آئے آپ ان کو. تو جب خان صاحب کے پاس وہ گئے تو انہوں نے اپنی 4 کتابیں عمران خان کو دیں. عمران خان نے کتابیں دیکھیں اور تھینک یو کہا، اور وہ کتابیں جو ہیں انہوں نے سائٹ پہ رکھ دیں. اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی، ظاہر ہے چائے پی ہم نے، اور جب وہ جانے لگے تو خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اپنی کتابیں جو ہیں یہ واپس لے لیں، میں تو شاعری واری پڑھتا نہیں ہوں، اور یہ تو آپ ان کو دیں جو شاعری پڑھتے ہیں، میں تو پڑھتا نہیں ہوں، یہ ضائع ہو جائیں گی، یہ کتابیں یہاں پہ ضائع ہو جائیں گی، تو یہ کتابیں آپ واپس لے جائیں. انہوں نے اس بات کو بڑا برا منایا، لیکن میں نے پھر اس میں کہا، میں نے کہا نہیں خان صاحب، یہ ابھی تو آپ نے اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے، اور یہ تو میں نے اس میں تو بہت ساری ایسے شعر ہیں جو آپ جب تقریر کریں گے تو وہ ہمارے کام آئیں گے. اچھا چلو پھر رکھ دو، تھینک یو. پھر اس طرح کر کے نا، تو میں نے وہ جب میں ان کو شاعر صاحب کو سی ایف کر رہا تھا تو وہ میرے سے بڑے ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے کہ اس بندے کو تو تمیز ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا ہوں اور یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں حلفی آپ کو کہتا ہوں یہ وہ بدنیتی سے نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ یار یہ نا کتابیں ضائع ہو جائیں گی، میں نہیں پڑھوں گا تو یہ کسی اور کو یہ چلی جائے. میں نے کہا یہ ان کا ایک سٹائل ہے، وہ مزاجن ایسے ہیں کہ جو چیز وہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں مروتن انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اب جب ایک شاخ جو ہوتی ہے جب کچی ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کو موڑ لیتے ہیں کسی طرف، لیکن جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. ایک دفعہ خان صاحب نے آپ کو بھی تو فون کر دیا تھا اچانک ہی کہ میں کھانے پہ آ رہا ہوں. آپ کی بڑی انفارمیشن ہے. وہ میرے لیے آپ یقین کریں بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ تھا. وہ ہوا یہ کہ ادھر مزنگ میں ایک آج عاصم شریف ایک نون لیگ سے جی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. تو مجھے فون آیا خان صاحب کا، مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہو؟ تو میں گھر پہ تھا. تو میں نے کہا میں گھر پہ ہوں، شادمان میں ہم رہتے تھے، مزنگ میں وہ تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج عاصم شریف کے میں گھر آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے وہ
PTI میں شامل ہو گئے ہیں. میں نے کہا ہاں مجھے اطلاع ہے. تو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, تمہاری طرف آ رہا ہوں, تو میں نے کھانا کھانا ہے. اب میرے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, تو مجھے تو پسینہ آ گیا سردی میں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے جلدی سے بیگم کے پاس گیا. میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی پکا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی کیوں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا پکا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے اسی تے گونگلو پکے ہوئے نے, شلجم جس کو آپ کہتے ہیں, گونگلو گوشت پکے ہوئے نے. میں نے کہا ہے. میں نے کہا خان صاحب آ رہے ہیں. تو اب خان صاحب نے ظاہر ہے کوئی اکیلے تو نہیں آنا تھا, مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے. وہ بیگم صاحبہ بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا. میں نے کہا اور کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا مونگی دی دال ہے, سروں دا ساگ ہے, اور کوئی 2-3. میں نے کہا جتنے پرانے سالن ہیں نا سارے نکال لو جو فریز ہوئے ہیں, اور ان کو گرم کرو, خان صاحب آ رہے ہیں. اور جلدی سے بھائی کو فون کیا. میں نے کہا یار تو اس طرح کر, مزنگ میں جا اور جو بشیر مچھلی والا ہے اس سے کوئی 5-10 کلو مچھلی لے کے آ. ادھر وہ بٹ کڑائی والے ہیں ہمارے عزیز ہیں, وہ ان کو فون کیا. انہیں کہا کہ یار جلدی سے کوئی 5-10 کلو کڑائی بنا کے بھیجو تاکہ وہ کو کھانے کا. ٹھیک ہے. بہرحال خان صاحب آگے, ابھی تک نہ مچھلی آئی ہوئی تھی نہ وہ بٹ کڑائی سے مرغی آئی ہوئی تھی. کھانے گھر میں بن رہے تھے. آپ کو پتا ہے سردیوں میں گیس ویس تو اتنی آتی نہیں ہے. اب وہ میں نے فروٹ بہت سارا ڈرائی فروٹ آگے رکھ دیا. تو خان صاحب آئے, ان کے ساتھ حلیم خان صاحب بھی تھے, چودھری سرور صاحب بھی تھے, اور میاں اسلم اقبال بھی تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. ڈرائنگ روم میرا سارا بھر گیا. تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں یار کھانا لاؤ. تو میں نے کہا جی کھانا آ رہا ہے. میں نے کہا تو آپ یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ اور فروٹ وغیرہ آپ لیں, کھانا بھی. میں نے کہا نہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا لے کے آؤ. تو اب وہ میں نے کہا بھائی کو فون کیا, وہ کہہ رہا ہے جی میں ابھی پہنچ رہا ہوں. وہ بٹ کڑائی والے بھی پہنچ رہے تھے یہ وہ. تو خان صاحب کہتے ہیں کوئی تکلف نہیں کرنا, جو ہے لے آؤ. سب نے کھانا, ان سب نے کھانا کھایا ہوا ہے, بس میں نے کھانا ہے. تو وہ چودھری سرور صاحب بولے, انہوں نے کہا نہیں بٹ صاحب میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا, میں نے بھی کھانا ہے. پھر 2-4 اور بھی بولے, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کھانا ہے. تو بہرحال وہ ایک بڑا تھا, پھر جو گھر میں تھا وہ بھی آیا, بھائی بھی آیا. تو انہوں نے, لیکن ادروائز نا ہمیں دیسی مرغی تو وہ شوق سے کھاتے ہیں بہت, لیکن جو بھی مل جائے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز کی. دال بھی کھا لیتے ہیں بڑے شوق سے. سفر پہ جب جاتے تھے تو رستے میں جو عام سے تندور آتے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے 4 پہیوں پہ. آپ نے کئی ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ یار دال لے آؤ, کڑک روٹی لے آؤ, اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ اسی ٹائپ کے ہیں کہ انہیں اگر ان سے بھوک برداشت دی ہوتی, بالکل بھوک, یہ بات بڑی پکی ہے, انہیں بھوک لگی ہوگی وہ بالکل سارے کام چھوڑ کے. میں کہتا ہوں کہ اگر سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے نا تب بھی اگر انہیں احساس ہوا ہے نا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میٹنگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں روٹی کھانے جا رہا ہوں. اچھا بٹ صاحب, موجودہ سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس کے اندر میڈیا کا ظاہر ہمیشہ رول ہوتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں میڈیا بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے, اور کیا اس سے صحافت کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں کمپرومائز. میں نے کہا ذرا تھوڑا سا میٹھا سوال کر لو نا. نہیں آپ کو سب پتہ ہے آفر صاحب, آپ کے بڑے میڈیا کے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جیسے دوست ہیں, اور بہت سارے تو ظاہر میٹنگز ہوتے رہتی ہیں, رابطے بھی رکھتے ہیں اور آپ سے پیار بھی کرتے ہیں, تو آپ کو سب پتہ ہے. آپ ایسا سوال مجھ سے نہ پوچھئے جس کا جواب آپ خود بھی جانتے ہیں. بالکل ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب مشرف کے زمانے میں جو آزادی صحافت کے لیے ہمارے صحافت کے بڑوں نے جدوجہد کی تھی, اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آزادی صحافت ملی نہیں تھی, آزادی صحافت چھینی تھی انہوں نے. اس جدوجہد کے نتیجے میں بدقسمتی سے وہ کمپرومائز ہو گئی. بدقسمتی سے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مختلف مصلحتوں کا اور مفادوں کا شکار ہو کے رہ گئی. اور اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو آزادی چھینی تھی جناب مشرف کے دور میں اہل صحافت نے یا صحافت کے بڑوں نے, وہ مقام اب ہم شاید پھر واپس لا سکیں, کیونکہ اب اتنی صحافت, ہماری جرنلزم اتنی کمپرومائزڈ ہو گئی, اتنی ہو گئی کہ اب شاید ہمیں
پھر سے بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی آزادی صحافت کے لیے. اور ہم میں شاید، میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا ڈر رہا ہوں کہ ہم میں شاید اب اتنی غیرت نہیں رہی ہے کہ ہم اس طرح کی، اس لیول کی جدوجہد ہم کر سکیں. ہم اپنے ذاتی مفادات کے دائروں سے باہر نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. بٹ صاحب جو زمینی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کس کو دیکھ رہے ہیں الیکشن میں؟ کون آگے آ رہا ہے؟ بلاول لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاہور سے جیت پائیں گے؟ دیکھیں، جو اس ملک کے اصل مالکان یا اس ملک کے اصل حکمران ہے نا، یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے دانت اور ہیں. یہ گیمیں کرتے ہیں اور ان کا ایک پلان نہیں ہوتا، ABCD، بلکہ A سے لے کے Z تک ان کے پلان ہوتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آج ان کا کوئی اور پلان نظر آتا ہے، کل ان کا کوئی اور پلان ہوگا، پرسوں ان کا. تو کچھ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا پلان کر رکھا ہے، اور اس پلان میں کل یا پرسوں حالات کے مطابق وہ کیا تبدیلی کریں گے. ابھی تک تو لوگوں کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں 72 یا 73 74 سال کے شخص، جو پہلے بھی 3 بار اقتدار میں رہ چکے ہیں، چوتھی بار انہیں اقتدار میں لایا جا رہا ہے. لیکن یہ بات پورے دعوے اور پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ سوچنا بھی چاہیے، اور شاید وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایک شخص جو عوام میں جس کے لیے، یا ایسے لوگ، ایسے سیاسی لوگ عوام میں جن کے لیے شدید نفرت ہے، تو ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ ایک تو الیکشن کی صورت میں جس طرح کی انہیں حمایت مل رہی ہے، سپورٹ مل رہی ہے، اس سے جو سپورٹ فراہم کرنے والے ہیں ان کے لیے عوام کے دلوں میں مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور اگر انہی لوگوں کو یہ پھر 5ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ یا 4تھی دفعہ اقتدار میں لے کے آئیں گے، تو عوام کی نفرت جو اب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی خراب نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے جو سرکردہ لوگ ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، ایسی قوتیں جن کو آپ کوئی مقتدرہ کہتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے، ان کو چاہیے کہ جن لوگوں سے، دیکھیے میں جب حافظ صاحب ملک سے باہر جاتا ہوں نا، تو بہت سارے لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. ابھی بھی میں آسٹریلیا میں تھا، اس سے پہلے UK میں، یورپ میں، اور بہت سارے ملکوں میں تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ تو ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اب ایک روایتی طریقہ ہو گیا ہے کہ 3 سال کسی کو نہ نکالنے دیں، 2 سال نہ نکالنے دیں، 4 سال، اور ان کی سیاست کا بوریا بستر گول کر دیں، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے سیاسی لوگوں کی ختم کر دیں. اس چیز کو تو کوئی اتنا اوورسیز پاکستانی نہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے ہمارے، ان کا غصہ یہ ہے، اصل غصہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اس حقیقت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اوورسیز کی جتنی محبت عمران خان کو ملی، پاکستان کے کسی حکمران کو اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی محبت نہیں ملی. تو اس حقیقت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے. تو ایک تو انہیں اس بات کا بہت غصہ کہ جی عمران خان کو، اس کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ شدید غصہ ان کا اس بات پہ تھا کہ پھر انہی لوگوں کو لایا گیا جن کو عمران خان کے ذریعے بار بار چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے نکالا گیا تھا، اور پھر عمران خان کے منہ میں زبان ڈالی گئی. عمران خان بھی پھر کہتا رہا کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، اور جب لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چور ہیں، اور انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئے ملک کا نقصان کیا، اور آئندہ بھی جب اقتدار میں آئیں گے ملک کا نقصان کریں گے، تو انہی لوگوں کو آپ دوبارہ لے کے آئیں. یعنی عمران خان کو نکالنا تو لوگوں کے دلوں میں نفرت کا باعث بنا، لیکن ان لوگوں کو پھر سے ایک بار اقتدار میں لے کے آنا جو ہے
وہ زیادہ نفرت کا باعث بنا. تو اب سوچنا چاہیے جو اس ملک میں جو قوتیں ہیں, اصلی قوتیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس سے لوگوں کی ہمارے ساتھ نفرت جو ہے اس میں کمی ہو سکے, اور ان کے ساتھ نفرت ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اس نفرت کو کم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ کوئی میں نے یا آپ نے نہیں بنانی, یہ انہوں نے ہی بنانی ہے. اللہ کرے وہ انہیں عقل آ جائے, اللہ کرے جو ملک کے لیے بہتر ہو. پر سب تھوڑا سا لائٹر نوٹ کی گپ شپ کی طرف آتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں ویڈیو لیک ہونے سے, آپ اپنے ویڈیوز خود ہی لیک کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ویڈیو لیک ہو, آپ کیونکہ پوری دنیا ٹریول کر آپ کیونکہ پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں تو گوریوں کے ساتھ آپ کی تصویریں ویڈیوز ادھر کھڑی ہیں ادھر کھڑی ہیں, تو کیا آپ کو کوئی ہوتا نہیں گھر پہ کوئی بیگم سے کوئی مسئلہ نہیں, آپ تصویریں ویڈیو خود ہی اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں؟ گوریوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں تو کوئی ایسی لیکن بات آپ تھوڑا میں تو اس وقت ایک گوری کے ساتھ کھڑا تھا جب میں ابھی بالکل چھوٹا تھا, اور وہ اداکارہ گوری تھی ہماری پاکستان کی. تب دلدار پرویز بٹی صاحب کے ساتھ میں ان سے ملنے کے لیے گیا, تب میں گوری کے ساتھ کھڑا تھا. یہ اصل میں باہر جاتے ہیں, کچھ فرینڈس ہیں, ان کے دوست ہیں, اور پھر وہاں پہ جا کے اگر آپ پاکستان سے باہر گئے ہیں اور ایک جو سٹریس کی لائف ہے اس سے ذرا آپ دور ہوئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر لوگ جو آپ نے سوال کیا, اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی جو ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہونے والی ہوتی ہیں وہ خود آپ اپنے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں, وہ بہت فراخ دل خاتون ہے, اور اس کو بیگم سے زیادہ اپنے بندے کے بارے میں کس کو پتا نہیں ہوتا کہ کتنے جوگا ہے. تو میں نے کہا وہ میری بیگم جو ہے نا اس کو پتا ہے میرے بارے میں کہ یہ صرف تصویروں کی حد تک, اور باقی چیزیں ساری جو ہیں. تو بہرحال مزہ آتا ہے ایک ایسی خوبصورت زندگی. اور آپ نے تو صرف حافظ صاحب گوریوں کے ساتھ میری تصویروں کا ایسے ذکر کیا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی کوئی جیلس ہیں گوریوں کے ساتھ میرے. ادروائز تو میری بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ خوبصورت سمندروں کے درمیان, پہاڑوں کے درمیان, خوبصورت جھیلوں کے درمیان اور پھولوں کے درمیان ہوتی ہیں. لیکن خاص طور پہ آپ نے گوریوں کا جو ہے نا ذکر کیا, تو مجھے لگا کہ حافظ صاحب بہت سے میرے دوست مجھ سے جیلس ہے وہ گوریوں کی وجہ سے. تو میرے جو بھائی ہیں, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور دے. اچھا, بلکہ اس میں میں ایک یہ تو لیٹر نوٹ بات تھی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ ایڈ ہو تو میں اسٹیٹس آپ کا دیکھتا رہتا ہوں. میں نے اصل میں نا ریڈ ریسیپٹ آف کی ہوئی ہے اپنی, تو آپ کو نہیں پتا چلتا ان ویورز میں میرا نام آتا نہیں, لیکن میں نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ تھوڑا پازیٹیو چیز جو آتی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. پچھلے دنوں آپ نے فارنرز کا ایک گروپ بلایا پاکستان, ان کو آپ نے پاکستان کے جو تاریخی جگہ تھے وہ دکھائی, پاکستان کا کلچر, ہسٹری. اس حوالے سے اپنا کو تجربہ شیئر کریں, آپ پاکستان کا امیج بڑا بہتر کر رہے ہیں اس حوالے سے. آپ صاحب میرے گھر میں آتے رہتے ہیں اور دوست آتے رہتے ہیں. پچھلے سال 16 ملکوں سے جو ہمارے پاکستان میں سفیر ہیں جی, ان کے بچے آئے ہوئے تھے اپنی ویکیشنز کے لیے. تو ہمارے ایک سینئر آفیسر ہیں منسٹری فارن افیئرس میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ لاہور آنا چاہتے ہیں لیکن سیکورٹی کے بھی پرابلمس ہیں اور بھی بہت سارے. تو ان کی ہم نے جو لاہور میں سرگرمیاں ہیں ان کو بڑا محدود رکھا ہے, لیکن ایک آپ ان کے لیے ڈنر کا اہتمام کریں. تو ان میں کچھ گورے گوریاں میرے ذاتی دوست بھی تھے, تو گھر پہ ہم نے پھر قوالی نائٹ کی اور اس میں بڑا مزہ آیا. اور بہت سے لوگ ابھی پچھلے دنوں بھی ایسا ہی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, چائنا, جاپان, آسٹریلیا, جرمن اور بہت سارے ملکوں سے ہمارے دوست تھے, وہ آئے. تو ان کے لیے بھی ایک بڑی شاندار محفل گھر میں کی, اور ان کے لیے پاکستانی کھانے تیار کیے. ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی کھانے انہیں پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے, لیکن انہیں دال چاول بڑے پسند آتے ہیں, انہیں ہمارا پالک گوشت بڑا پسند آتا ہے, اور اس طرح کی جو ہماری روایتی ڈشیں, حلیم ٹائپ چیزیں, وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں انہیں بھٹورے ٹائپ چیزیں, چنے بھٹورے, پوری حلوہ اور اس طرح کی چیزیں میں انہیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارے
روایتی کھانوں سے ہمارے باہر کے لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. بٹ صاحب شوبز کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سے لوگ آپ کے دوست ہیں ہر فیلڈ میں، شوبز میں، صحافت میں. لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، ہاں تو وہ پاکستان کی پہچان ہے، آپ کی جان ہے، ہم سب کی جان ہے جی، ہمارے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. ہم سرائکی اسپیکنگ ہے. ہمارا ایک مشترکہ دوست ہے، شاید آپ کی بھی کبھی ان سے ملاقات ہو، اطہر عاشق، یو کے میں ہی ہوتے تھے، لالا کے بڑے دوست ہیں. ان کے ریفرنس سے میری ملاقاتیں ہوں، اور بلکہ چند دن پہلے میری بڑی ڈیٹیل گپ شپ ہوئی لالا سے فون پہ. تو میں نے کہا جی پوڈ کاسٹ کا انتظار ہے. انہوں نے کہا بھائی یا تو پھر آپ یو کے آ جاؤ، میرا بھی پلان ہے، شاید میں ادھر جا کے کر لوں، یا وہ جب آئیں گے تو یہاں پہ کریں گے. ان کے حوالے سے میں چاہوں گا، ہمارے کیونکہ ہر طرح کی آڈینس ہے، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، آپ نے انہیں کیسے انسان پایا؟ ایز اے سنگر تو ایک سائڈ پہ ہو گیا نا، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. کیسا انسان پایا؟ وہ بہت عظیم انسان ہے. 1994 میں جب دلدار پرویز بھٹی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ عمران خان کے ساتھ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے باہر گئے امریکہ میں، شاید شکاگو میں ان کی وہاں پہ انہیں برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی جو بیوہ تھیں وہ ایک سرکاری کوارٹر میں رہتی تھیں، اور دلدار پرویز بھٹی کے پاس بہت پیسہ ہوتا تھا، بہت پیسہ وہ کماتے بھی تھے، ٹی وی سے بھی، پرائیویٹ شوز بھی کرتے تھے. لیکن اللہ نے انہیں ایسا دل دیا ہوا تھا، وہ یہ سارے پیسے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، مستحق فنکاروں میں بانٹ دیتے تھے سارے پیسے. تو مجھے پتا تھا، میرے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایف سی کالج میں ہم اکٹھے پڑھاتے رہے، اور ایک پرانا ان کے ساتھ تعلق تھا 2-3 سال پرانا. مجھے پتا تھا کہ یہ شخص، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. تو اس وقت میں نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے پاس ہم گئے، جنازے میں بھی وہ موجود تھے. تو میں نے لالے سے کہا، میں نے کہا لالا دلدار بھٹی صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور سرکاری، اور ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، ان کی بیوہ بیگم دلدار بھٹی سرکاری کوارٹر میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یار ضرور کرنا چاہیے، میں نے پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے، تو ہم ایک دلدار شو کرتے ہیں. تو ہم نے ایک دلدار شو کیا دلدار بھٹی صاحب کی وفات کے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ بعد. اس شو میں عمران خان بھی آئے، اور اس شو میں جو ہمارے سہیل احمد ہیں، ہمارے بھائی عزیزی، وہ بھی، ان کا بھی، وہ بھی بہت سخی دل آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. تو سہیل احمد صاحب نے اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے ہماری اتنی اس دلدار شو میں، وہ ہم نے، ہمارا ادارہ تھا ہم سخن ساتھی، اس کے زیر اہتمام ہم نے دلدار شو کیا. اور 94 میں ہم نے 7.5 لاکھ روپے اکٹھے کیے، جو کہ اس دور کی ایک بڑی رقم، بڑی اماؤنٹ تھی. اور 7.5 لاکھ روپے، اس میں نصرت فتح علی خان صاحب آئے، اس میں عابدہ پروین آئیں، اے نیر تھے، تصور خانم تھیں، عنایت حسین بھٹی تھے، بڑے بڑے لوگ انہوں نے وہاں پہ گایا. اور ہم نے اس وقت جو کارڈ تھا، انویٹیشن کارڈ، اس کی 1000 روپے اس کی رکھی تھی، اور الحمرہ ہال 1 میں ہوا تھا. اور اس میں 7.5 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے، جو ہم نے بیگم دلدار پرویز بھٹی کو وہاں پہ دیے، اور ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے جمع کروا دیا، جس سے ان کو جو مہینہ آتا تھا ان پیسوں سے، ان سے ان کے گھر کے اخراجات چلتے تھے. تو آپ نے لالے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا پوچھا، تب پہلی بار مجھ پہ یہ آشکار ہوا کہ یہ شخص ایک بڑا گلوکار ہی نہیں ہے، یہ شخص ایک بہت بڑا انسان بھی ہے. آج بھی کوئی بھی لالے کے پاس چلا جائے اور لالے کو مدد کے لیے پکارے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو، وہ ابھی آپ دیکھیے کہ وہ لاکھوں روپے تو لیتے ہیں کسی جگہ پہ جانے کی. تو میرے بیٹے کی پچھلے سال شادی تھی، تو میں ان سے کہا، میں نے کہا لالا آپ نے میری شادی پہ گایا تھا، تو اب میرے جو سسرال والے ہیں وہ کینیڈا سے آ رہے ہیں، اور میرے ساس سسر بہت بوڑھے ہیں، تو ان کی خواہش ہے کہ اب آپ میرے بیٹے کی شادی پہ بھی گائیں، لیکن آپ بیمار ہیں، مجھے پتہ ہے بازو بھی تھوڑا سا آپ کا ویک ہے، اور بھی تو، لیکن میں بہرحال ان کی خواہش جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں لالا کہ یہ صرف انہاں دی خواہش ہے، تیری نہیں ہے. میں کہ نہیں لالا، یہ تو میری بھی خواہش ہے. تو پھر لالا آئے، اور انہوں نے 3 گھنٹے میرے گھر پہ، میرے بیٹے کی تیل مہندی پہ انہوں نے گایا، اور 1 پیسہ نہیں لیا. بلکہ جو ان کے ساتھ میوزیشینز آئے تھے، ہم نے بڑی کوشش کی کہ چلیں، لالے نے تو کوئی پیسے، تو ان کو بھی. تو
انہوں نے بھی کوئی پیسے نہیں لیے، بلکہ لالا جو ہے وہ بیٹے کو سلامی بھی دے کے گئے. تو لالا ایک عظیم انسان ہے، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایک وقت میں ان کی یہ بڑی ایک خواہش بن گئی تھی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں، وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. میرے سے انہوں نے مشورہ بھی کیا تھا، تب بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھیں. مانچسٹر میں انہوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا تو انہوں نے میرے سے مشورہ کیا کہ کیا میں نے انہیں سختی سے منع کیا. میں نے کہا لالا یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے سیاست میں پالیٹکس میں نہیں آنا. شکر ہے کہ وہ پالیٹکس میں نہیں آئے، اور بحیثیت ایک گلوکار کے ان کی جو پوری دنیا میں عزت ہے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. بالکل. یہ جو آپ نے بات بتائی کہ وہ آپ کے بیٹے کی شادی پہ آئے اور پیسے نہیں لیے، اس طرح کے بہت سے واقعات میں ان کے ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ہم نے لاہور میں ایک ایونٹ کیا تو اطہر عاشق صاحب جن کا میں بتا رہا ہوں وہ بھی ہمارے بڑے قریبی دوست سے، لالا سے اچھی گپ شپ تھی. تو ہمارے نا اس ایونٹ میں تھے 25 سے 30 لوگ میری انڈسٹری کے، آئی ٹی کے، ای کامرس کے. میں نے کہا یار لالا اسے خلوی کو بلا لیں. انہوں نے کہا جا یار 30 بندوں کے لیے وہ تو بھائی اتنے پیسے لیتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے پھر وہ تو بڑا ہزاروں کا مجمع ہو. تو وہ حیران ہو گئے جب وہاں پہ سسٹم سارا لگا تھا. انہیں لگا کوئی عام سے سنگر آئیں گے. اچانک لالا انٹر 30 لوگوں کا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، 35 لوگ ہوں گے. تو وہ اس طرح بڑے یاروں کے یار آدمی اور بڑا اللہ نے انہیں اتنا مال سے، حلال رزق سے، یا جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہوا ہے. وہ پیسے اس قسم کی چیزوں سے وہ اب بے نیاز. چیریٹی بہت کرتے ہیں وہ. اب یو کے میں ہر سال ان کے جو شو ہوتے ہیں، مختلف شوز پورے یو کے میں مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، وہ چیریٹی ہوتی ہے ساری، اور وہ چیریٹی کرتے ہیں. میاں والی میں ایک شو مجھے یاد ہے، ایک بچے کو کینسر تھا تو لالا نے شو کیا، ہمیں بھی بلایا. 2016-17 کی بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی چیریٹی کے لیے انہوں نے پورے شو کے پیسے لالے کو پوری دنیا میں جو مقام ملا ہے نا، اس کے پیچھے ان کا فن تو ہے، آواز فن ظاہر ہے، مگر ان کا سب سے بڑی جو آواز اور ان کے فن سے بھی زیادہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ان کی عاجزی، ان کی انکساری. اس کا بہت اہم رول ہے انہیں دنیا بھر میں مقبول بنانے میں. یہ بڑی بات ہوتی ہے ہمارے آرٹسٹوں میں. تھوڑا سا کسی کو فیم مل جاتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں احسن خان کے ساتھ، ہمارے جو بھائی ہیں اداکار ہیں بہت ہی فیمس، ان کے آپ کا میں دیکھ رہا تھا تو اتنا خوبصورت انٹرویو تھا، مجھے اتنا اچھا لگا. اور احسن کو بات کرنے کا فن آتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک جو پرانی ریت روایت اور محبت والا ایک انسان ہے. تو بڑی خوبصورت اس نے گفتگو کی. وہ میں نے پورا انٹرویو اس کا بار بار دیکھا. اس میں بھی بہت عاجزی ہے. احسن خان میں بھی اتنی عاجزی ہے، مطلب کوئی اس کے ساتھ تصویر بنانا چاہے وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ لے گا. وہ ایسے ایک کیئرنگ اور ایسے لونگ طریقے سے. تو اس میں بھی ایک جو ہمارے بے شمار آرٹسٹ ہیں ان میں جو ایک تکبر ہوتا ہے اور ایک جو غرور ہوتا ہے کہ جی ہم اسکرین کی دنیا سے ہیں تو پتہ نہیں ہم کوئی آسمانی مخلوق بن گئے. تو احسن خان آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے مسلسل عروج اس کو مل رہا ہے احسن خان کو. اور مسلسل عروج جس شخص کو اللہ پاک دیتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹر ہوں گے، لیکن اس میں اس کی عاجزی کا بڑا عمل لازمی ہوتا ہے. بالکل. بٹ صاحب تھوڑا سا آپ کی ٹریولنگ کی طرف آتے ہیں، پوری دنیا آپ گھومتے ہیں. سب سے خوبصورت جگہ آپ کو کون سی لگی ویسے پاکستان کے علاوہ؟ آف کورس دیکھیں، کہنے کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے. اس حوالے سے خوبصورت ترین ہے بھی کہ اس ملک نے آپ کو عزت دی. یہاں آپ کے والدین کی قبریں ہیں، یہاں پہ آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن جو میرا رب ہے، جو آپ کا بھی رب ہے، ساری کل کائنات کا رب ہے، اس نے خود کو رب العالمین کہا ہے. رب الپاکستان نہیں کہا یا رب المسلمین نہیں کہا. یہ کل کائنات میرے مالک کی ہے. اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کائنات میں ایسے ایسے خوبصورت مقام ہیں. خدا کی قسم حافظ صاحب، یہ میں تھوڑا بے ساختہ میں قسم کھا گیا. خدا کی قسم کئی دنیا میں ایسے خوبصورت مقام آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں میں فوت ہو گیا تھا، اللہ نے میرے گناہ بخش دیے اور اب میں جنت میں ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک تیری زمینی جنت اتنی خوبصورت ہے،
تو وہ جنت تیری آسمانی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. کئی مقام ایسے آتے ہیں, میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مجھے یہاں پہ تنہا چھوڑ دیں, میں یہاں پہ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں, میں ایک لمبا سجدہ اپنے رب کے حضور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مالک, اوپر کی جنت بھی تو مجھے دکھائی دے گا, مجھے معاف کر دے گا, تو بہت رحیم اور کریم ہے. تو میں تیرا شکر گزار ہوں اللہ کہ تو نے مجھے زمین کی جنت بھی دکھا دی. بے شمار لوگ اس سے محروم رہتے ہیں, تو میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے جو زمین کی جنت ہے وہ دکھائی. مجھے دنیا کے خوبصورت ترین مقامات پر میں گیا اور جاتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ سے یہ بات آپ نے خود ہی کر دی, ورنہ میں نے آپ کو یاد دہانی کروانی تھی. مجھے یہ بات یاد تھی جو آپ نے کی نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت میں, یہ ہم ڈی آئی جی محبوب صاحب کے گھر جب بیٹھے تھے ادھر آپ نے یہ بات بتائی تھی, تو مجھے میرے ذہن میں تھا کہ دوبارہ سنیں. اچھا بٹ صاحب, آپ جاتے ہیں پوری دنیا میں, خوبصورتی کی تو بات ہوگی, پاکستانی بھی آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملتے ہیں, وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی, اور کیا ان کی پریشانیاں ہیں وہاں پہ؟ پاکستانیوں, اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں بہت مسائل ہے. انہوں نے پاکستان کی محبت میں پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ کی, بالکل کاروبار میں بھی کی, زمینیں خریدیں, یہاں پہ پلاٹ خریدے, اور آپ یقین کریں کہ یہاں پہ بدبخت لوگوں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے, ان کی پراپرٹی پہ قبضے کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70-80% ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے. اور بدقسمتی سے اس حوالے سے عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکے. یعنی اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان بڑا دم بھرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ذاتی طور پہ بھی پاکستان کے لیے بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کردار بڑا اہم ہے. لیکن ان کے لیے میں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا, ان سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں ایک نمائندہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور جو یہاں پہ ہیں ان کا بھی ہو, یعنی فوج کا بھی ہو, ایک عدلیہ کا بھی ہو, اور یہاں پہ انتظامی لوگ بھی ہوں, پولیس کے لوگ بھی ہوں, اور ایک کمیشن بنائیں, اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہیں اس کمیشن کو کہیں کہ ان کی بات سنیں, اور 2 مہینے کے اندر اندر ان کے جو عدالتوں میں کیسز ہیں ان کو وہاں جو ان کا حق بنتا ہے انصاف دلایا جائے عدالتوں سے, اور جو عدالتوں میں کیسز نہیں ہیں ان کی جو زمینیں جائیدادیں ہیں ان کے قبضے جو ہیں وہ انہیں واپس دلوائے جائے. اس کے علاوہ ان کی عزت افزائی کا اہتمام کچھ اس انداز میں کیا جائے کہ جب یہ ایئرپورٹ سے اترے, جب یہ واپس آئیں تو ان کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہوں, وہاں پہ بڑا ہی ٹرینڈ اور لالچ سے پاک, کرپشن سے پاک, وہاں پہ صاف ستھرا عملہ پڑھے لکھے لوگوں کا تعینات کریں, وہ وہاں پہ آئیں, ان کے ساتھ بڑی عزت مندی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کا جی کرے کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کریں. لیکن بدقسمتی سے زبانی کلامی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہر گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن عملی طور پہ جتنا اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہر معاشی مشکل میں, اتنا پاکستان کی حکومتوں نے جو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا جو جوابی محبت انہیں کرنا چاہیے تھی وہ محبت نہیں ملی. سو پاکستان کے ساتھ وہ بہت محبت کرتے ہیں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا نظام عدل ہے یہ ٹھیک ہو جائے, کرپشن پاکستان میں ختم چلے نہ بھی ہو, کم ہو جائے, تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ویل سیٹلڈ لوگ, بڑے بڑے دولت مند لوگ اپنا سارا کچھ ادھر چھوڑ چھاڑ کے یا یہاں لے کے پاکستان میں آ جائیں اور پاکستان میں آ کے ملیں لگائیں, فیکٹریاں لگائیں, یہاں کے حالات کتنے بہتر ہو جائیں گے, یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن ایک تو وہ کرپشن سے بڑے متنفر ہیں کہ ہر شعبے میں کرپشن ہے, کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا, اس چیز سے اور پھر عزت بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو اس چیز سے وہ بڑے خفا ہیں. اور وہ یہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے کہ وہ فخر سے ایک بلند سر کے ساتھ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم پاکستان. اور سب مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات بھی ہیں, آپ نے جانا بھی. بس لاسٹ کوشچن کرتے ہیں آپ سے, واپس آتے ہیں تھوڑا سا سیریس ٹاپک پہ. موجودہ جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے اور جو لوگوں کے حالات ہیں, مہنگائی
جس قدر بڑھ رہی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا آگے؟ اور جو نئی آنے والی حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مہنگائی کے جن پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیں، مہنگائی کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. ایک لوگوں کی خاموشی. لوگوں میں قوت برداشت اور کسی حوالے سے ہے نہیں ہے. مہنگائی برداشت کرنے کی لوگوں میں بڑی قوت ہے ہمارے لوگوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول آپ 500 روپے لیٹر کر دیں پھر بھی کوئی نہیں بولے گا. ایسی قوت برداشت ہے اس حوالے سے ہم پاکستانیوں میں. اچھا، مہنگائی کیوں ہے پاکستان میں اور باہر ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ مہنگائی نہیں ہے؟ میں بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں، جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. باہر اگر کسی گھر کے 10 افراد ہیں نا، تو وہ ان میں سے 8 کماتے ہیں. بالکل. یہاں پہ اگر کسی گھر کے 10 افراد ہیں نا تو ایک کمانے والا ہے، باقی سب کھانے والے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر لوگ جو ہے نا، یہ اب اس مہنگائی کے ساتھ نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یعنی جو کرپٹ آدمی ہے اس کو مہنگائی اس لیے مہنگائی نہیں لگتی کہ وہ اپنی کرپشن بڑھا دیتا ہے. بالکل. وہ اپنے ریٹس بڑھا دیتا ہے. جو اور قسم کی 2 نمبریاں کرتا ہے، وہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ اپنی 2 نمبریاں جو ہے مہنگا. اور بدقسمتی ہے پاکستان کی، ایک جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا آپ سب، وہ کسی بھی معاشرے کا ایک وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور کسی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بہت ہی غریب لوگ ہیں، یہاں بہت دولت مند، بہت امیر لوگ. جو مڈل کلاس ہے نا پاکستان کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے. یہاں بہت غربت ہے، یہاں بہت چیز ہے، عزتیں، غربت جو ہے، لوگ نیلام کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ میں بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھروں میں، ظالموں کے گھروں میں اپنے بچے دے دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے تو ہمیں 4, 5, 10 ہزار روپیہ مہینہ آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بیچنے والی بات ہے نا، اپنے بچے فروخت کرنے والی بات ہے نا، کہ ظالم درندوں کے گھروں میں اپنے بچوں کو، وہ جو ان کو نوچتے ہیں. روز ہم واقعات سنتے ہیں کہ اتنا تشدد ہوا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، اللہ کرے پاکستان کی بہت سارے حوالوں سے بربادی ہوئی ہے، تو آئندہ جو حکمران آئیں ان کی کو پالیسیاں ایسی ہوں کہ وہ اس غربت پر قابو پائیں اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور پاکستان معاشی طور پہ تھوڑا مستحکم. آمین. اور صاحب آپ نے جو بات کی نا، اس قوم میں قوت برداشت بہت ہے، مجھے یاد آ گیا ہمارے مشترکہ دوست ہیں ابھی بیٹھے ہوئے پیچھے، وجاہت بھائی. کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وجاہت بھائی نے ایک مثال سنائی، کہتے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ عوام احتجاج کرے نا تو ان کو بتا دو کہ ان کو بھی جیل میں ڈالیں گے، ساتھ ایک کھوتا بھی جیل میں ڈالیں گے ان کے ساتھ. تو وہ بندے کہنے لگے کہ کھوتا کس لیے ڈالیں؟ انہوں نے کہا دیکھا ان کو کھوتے کی فکر ہے، ان کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وجاہت ایسی خوبصورت باتیں کرتا رہتا ہے، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں وجاہت کی باتوں سے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ لوگوں کا نہیں سوچیں گے، کھوتے کا جو ہے نا سوچیں گے. اور کھوتے کا اس لیے سوچیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کھوتے کھانی قوم ہے، کھوتے بھی کھا جاتے ہیں ہم بکرے کے نام پہ جو ہے وہ. بہت سے لوگوں نے کھایا. مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آیا، اور ایک گوشت کی دکان پہ ایک سرکاری افسر گیا تو وہ وہاں پہ بکرے لٹکے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے اس سے، کہتا ہے یہ حلال گوشت ہے نا، یعنی یہ بکری ہے نا، کھوتے تو نہیں لٹکے ہوئے. تو اس نے کہا نہیں جناب، یہ دیکھیں یہ مورے لگی ہوئی ہیں، یہ حلال گوشت ہے. تو اس کے بعد اس سرکاری افسر نے اس کو کہا کہ اچھا 5 کلو گوشت دے دو. جب سرکاری افسر نے اس کو پیسے دیے تو پھر دکاندار نے پوچھا سر یہ بھی حلال ہی ہے نا. ایسے بھی ہوتا ہے. بس صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کی محبت ہے. بس صاحب لاسٹ پہ میں چاہوں گا کوئی میسج، خاص طور پہ جو پریشان لوگ ہیں، ٹینشن میں ہیں، مایوسی ہے، بے بسی ہے، کیا پیغام دیں گے اس نیشن کو؟ میں تو وہ جو کہتے ہیں نا، میرا پیغام ہے محبت ہے، جہاں تک پہنچے. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا، جو کہ میں اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دیں آپ،
آپ یہ دیکھیے کہ آپ میں جو خرابیاں ہیں یا برائیاں ہیں آپ انہیں کتنا منیمائز کر سکتے ہیں. شاید مکمل طور پہ تو ختم نہ کر سکیں لیکن ان کو منیمائز کتنا آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بڑی خرابیوں سے پہلے چھوٹی خرابیوں سے بدل لیں اپنی بڑی خرابیوں کو اور پھر وہ جو چھوٹی خرابیاں ہیں ان کو, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا, تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا؟ صرف ہمارے پاس اگر ٹھیکہ ہے یا جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے, اپنے رویے بہتر کر لیں گے, جو حقوق ہیں اللہ کے ان کا بھی خیال کریں, لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کے حقوق ہیں, جو آپ کے رشتہ داروں کے ہیں, جو بہن بھائیوں کے ہیں, جو آپ کی اولاد کے ہیں, ہمسایوں کے ہیں, جو آپ کے دوستوں کے ہیں, اگر آپ ان حقوق کا خیال کریں, دل بڑا کریں, میرا یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے, معاف کر دیا کریں. میں آپ کو اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں. تو میں نے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا ابو جی میرا فلاں دوست آیا تھا تو اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور ابو جی میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. تو والد صاحب فرماتے ہیں پتر بڑا کارنامہ کیتا تو انہیں معافی منگی تے تو معاف کر دیتا. پتر کارنامہ تے ایسی کہ بغیر معافی منگی انہوں معاف کر دا. وہ یہ کہتے تھے کہ معافی اللہ کی شان ہے, ہم درگزر کر سکتے ہیں, ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, ہم اگنور کر سکتے ہیں. معافی دینا اللہ کی شان ہے. وہ کہتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ کوئی آپ سے کسی کو معافی مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور آپ لوگوں کو, میرا یہ پیغام ہے کہ درگزر کر دیا کریں, نظر انداز کر دیا کریں لوگوں کی غلطیوں کو اور لوگوں کو ان کی خامیوں خوبیوں سمیت قبول کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کیڑے تلاش کرتے رہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ برائی ہے, اس میں یہ برائی ہے. اور اگر آپ کے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو بڑے مہذب انداز میں اس کو روک دینا چاہیے. اس کو کہیں بھائی وہ چونکہ ہمارے, اچھا میرے پاس نا 4-5 دن پہلے ایک صاحب آئے اور وہ کسی کی غیبت کرنے لگے, کسی کی برائیاں بیان کر رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار بات سنیں بھائی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں فون پہ انہیں ذرا ان سے بات کر لوں اور میں انہیں بتا دوں کہ آپ ان کی یہ خرابیاں بیان کر رہے ہیں, تو ان کا رنگ پھک ہو گیا. مطلب یہ کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ دنیا اگر ہمیں اور طرح کا سمجھتی ہے نا, تو ہمیں جو اپنے اخلاقی رویے ہیں ہمیں ان کے اعتبار سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاقی رویوں کے اعتبار سے بڑے بہتر لوگ ہیں. اور ایک میرا اور پیغام ہے کہ صفائی کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں لوگ نہیں رکھتے. گندگی آپ دیکھیے سڑکوں پہ کتنی پڑی ہوتی ہے. ایک میرا پیغام یہ ہے کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے, رات کو جلدی سونا چاہیے. ہماری نوجوان نسل اس حوالے سے بہت ہی بدقسمت ہے, یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور فضول جاگتے ہیں, کام کر رہے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو والد صاحب کو, میرے والد محترم مرحوم جو ہیں, وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ بیٹا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے, تو کتنی بری بات ہے کہ جانور انسانوں سے پہلے اٹھ جائیں. وہ کہتے تھے کبھی کسی طوطے کو, چڑیا کو دیر تک سوئے دیکھیں, کبھی کسی کھوتے کو, گدھے کو, گھوڑے کو, کتے کو دیر تک سوتے دیکھیں. سب انسانوں سے پہلے صبح صبح اٹھ کے اپنی خاص آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. پرندے بھی اور باقی چیزیں خاص انداز میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو کہتے ہیں انسان کتنا بدقسمت ہے کہ جانور انسانوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, انسان سویا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں میرے سے محبت کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے لوگوں تک پہنچے. بہت خوبصورت پیغام اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم. محبت. تھینک یو.